السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے قوم سے جو بجٹ کے موقع پر خطاب کیا گیا، اس خطاب کے اندر ان سے وہی غلطی ہوئی ہے جو ہمیشہ ان سے ہوتی آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غلطی ایک بار، دو بار، تین بار ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد غلطی جو ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، اور بار بار جس غلطی کو دہرایا جائے وہ غلطی نہیں ہوتی بلکہ وہ جرم ہوتا ہے یا سینہ زوری ہوتی ہے۔ بہرحال ہماری قسمت میں شاید اس طرح سے ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ، کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر دین کے حوالے سے بہت زیادہ غیر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ مذہبی معاملات میں وزیر اعظم سے لے کر ان کی مشیروں تک اور نچلے طبقے تک بالعموم مذہبی معاملات میں غیر سنجیدگی ہے۔ اس کا اظہار نہ صرف حلف کے موقع پر کیا گیا بلکہ ہم نے اس طرح کی چیزیں اس کے بعد بھی کئی بار دیکھیں، چاہے وہ فیصل وڈاوا کا بیان ہو، چاہے وہ فواد چودھری کے بیانات ہوں، یا پھر جناب صدر عارف علوی صاحب کا جو حلف نامہ ہے اس کے دوران کی گئی حرکت ہو۔ اور سب سے جو ابھی بات زیر بحث ہے وہ عمران خان کا حضرات صحابہ کرام کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ وہ علیہ باللہ غزوہ بدر میں 313 کے علاوہ باقی جو ہیں وہ جانے سے ڈرتے تھے، اور پھر غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان کے لوٹ مار کی گئی، یعنی یہاں پر انہوں نے غنیمت کو لوٹ مار سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ہیں، ہم نے خود تنقید کی، اور اس بات پر واقعی ان کی گرفت بنتی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا، باقی ظاہر ہے جماعتوں نے دینا ہوتا ہے، یا پھر جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے ہر طرح جو ہے ان کی ہمیشہ صرف یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا ان کو سلپ آف ٹنگ کہہ کے ان باتوں کو ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے، یا بس یہ کہہ دینا کہ بھائی ان کی دینی معلومات ٹھیک نہیں ہیں، یہ کہہ کر ایک مذمتی بیان دینے کے بعد ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ اور حساس معاملہ بن چکا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان، جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اس کے اوپر حکمرانی کرنے والا وہ طبقہ جو اس 22 کروڑ عوام کا کرتا دھرتا ہے، اس کا مقتدا اور پیشوا بنا ہوا ہے، اس عوامی نمائندگی کا حق ادا کرنے کے لیے جس پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر انہیں دینی حمیت و غیرت کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، کہا جاتا ہے بہت زیادہ اسلام پسند ہیں، اور ویسے بھی ان کو جو مغربی دنیا میں بھی یہ لیبل ملا، پاکستان کے اندر ان کو طالبان خان کہا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مطالعہ بہت زیادہ سطحی ہے، اور جو ان کا مطالعہ ہے وہ بھی اسی طرح سے جس طرح عام طور پہ ہے، اور کسی بھی مسلمان کو جتنی دین کی معلومات ہونی چاہیے، دین کا علم ہونا چاہیے، اچھے برے کا، بھلا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ان تمام چیزوں کی جو حساسیت ہے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو واقعتاً اس کا پتہ ہے، ورنہ وہ اس طرح سے اصحاب رسول کے متعلق ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ بہت سے ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے بھی، اور ہمارے کئی احباب جو شاید سیاسی مخالفت کی وجہ سے یا پھر جذبات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ گستاخ، اس کو قرار دیا جائے۔ جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور اس کو عقیدے کا ویسے پتہ نہیں ہے اتنا زیادہ جو میری معلومات ہیں، ورنہ اس نے جہاں کی جو ہے نا وہ درباروں میں اسے جو ہے نا وہ پیشانی نہیں ٹیکنی تھی۔ تمام لوگ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عبادت اور سجدہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان سے یہ غلطی بھی ہوئی پنکی پنگی صاحبہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر جتنا وہ ان کا اسلامائزیشن ہے ان کے نیریٹو کے اندر، اس کا اظہار ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا، اور جتنی بے احتیاطی یہ کر رہے ہیں اس سے نہیں لگتا کہ جتنا ان کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیانی اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، وہ تو کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ دانستہ گستاخی نہیں تھی، عمران خان نے جان بوجھ کے جس طرح ایک اعتقادی طور پر گستاخی کی جاتی ہے اس نیت سے نہیں کی، لیکن یہاں پر سبقت لسانی کہیں، آپ ان کو چرب زبانی کہیں، یا پھر ان کی لاپرواہی کریں، یا دین سے دوری کہیں، بہرحال میں اس کو ان کی جہالت سے تعبیر کرتا ہوں، اور ان کی دین سے دوری، اور جو ان کو ہسٹری پڑھائی گئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو تقریر ہوئی 35 منٹ کی تقریر ہے بجٹ کے بعد، تو جہاں پر وہ فوج کے متعلق پالیسی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ یہ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تقریباً 12 جگہ ان کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ تو کیا کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ جو اصحاب رسول کے متعلق ان کی گفتگو ہے، حساس معاملہ ہے، اسلام کی پہلے 2 جنگیں ہیں، ان کے متعلق ان کی گفتگو کے دوران جو وہاں پر الفاظ کا مناسب استعمال نہیں ہوا، کسی نے ان کو منع نہیں کیا۔ اور بات یہ ہے کہ جو غزوہ بدر اور غزوہ احزاب ہے اس کا پس منظر جو بتایا جا رہا ہے، 313 جو صحابہ تھے وہ تو میدان میں تھے ہی، اور اکثر صحابہ کو خبر نہیں تھی جو مکہ مکرمہ میں رہے،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر بنیادی طور پر جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے. مدینہ سے یہ جو لشکر تھا 313 کا، یہ بیسیکلی شام سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھے، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے یہ گیا تھا، جہاں پر اس کے بعد یہ جنگ جو ہے یہ ہوئی ہے. اس بنیاد پر ان کو کہنے کہ وہ بزدل تھے جنہوں نے آگ کے اندر چھلانگ لگائی، جنہوں نے تپتی ریت کے اوپر جو ہے نا وہ لٹایا گیا، جنہوں نے سمندروں میں اپنے گھوڑے اتار دیے، ان کے بارے میں الفاظ. حالانکہ عمران خان کو ایک کامن سینس استعمال کرنی چاہیے. اور پھر غزوہ احزاب کے اندر وہاں پر یہ تھا کہ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح حاصل ہوئی تھی، اور جس وقت کفار وہاں سے تتر بتر ہوئے تو اس لیے جو تیر انداز تھے ان کو لگا کہ شاید اب جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت جو ہے اس کو سمیٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے انہوں نے درہ چھوڑا. اور یہاں پر ان کی بدنیتی یا لوٹ مار کا لفظ استعمال کرنا ہی بے ادبی ہے اور بہت نامناسب ترین ہے، کیونکہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. وہ اللہ اسے اپنا مال قرار دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مال قرار دیتا ہے. اس لیے وہ ایک پاکیزہ طیب مال ہے، کیونکہ اس میں جان لڑانی پڑتی ہے. اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کے بعد جو آپ کو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، نہ کہ اسے لوٹ مار اسے نہیں کہا جاتا. اور غزوہ احد میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو جو کفار کا لشکر تھا اس کی قیادت ان کے پاس تھی. تو درے سے جو حملہ آور ہوئے تھے وہ ان کی حکمت عملی تھی، جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی. اس لیے تاریخ جو ہے اس کو ہمیشہ تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، جبکہ اصحاب رسول کا جو معاملہ ہے وہ قرآنی معاملہ ہے. اور حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. تاریخ پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کی تنسیخ کر سکتے ہیں، اس کے اندر تعدیل کر سکتے ہیں، آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو براہ راست ایمان لانا پڑتا ہے. ایمان غیب کے اوپر جس طرح آپ ایمان لاتے ہیں، اس لیے قرآنی جو احکام ہیں یا قرآنی شاعر ہیں یا قرآن کی جو اصول ہیں اور قرآنی جو شخصیات ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو کمپنی ہے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اصحاب رسول کے متعلق اچھے نظریات نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے پرسنل سیکرٹری ندیم افضل چند ہوں، فردوس عاشق اوان ہوں، زلفی بخاری ہوں، علی زیدی ہوں، شمیم نقوی ہوں. یہ تمام تر اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں اصحاب رسول پر تبرہ کیا جاتا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں لوٹ مار کے، ڈر گئے، بزدل، یہ انہی کے الفاظ ہیں. یہ انہی کے الفاظ ہیں جو خان صاحب کی محفلوں میں میرے خیال میں آج کل زیادہ سنائی دی جا رہی ہیں، اور خان صاحب کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ صحابہ کو مانتے ہیں اور تاریخ کے بڑے وہ جو ہے نا ماہرین ہیں، اور خان صاحب ان کی اس واردات کو سمجھ نہیں پا رہے. جو جہاں تک میرا گمان ہے یا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد اس طرح کے لوگوں کا جمگھٹا ہے جو انہیں ریاست مدینہ کے حوالے سے بریف کرتے ہوئے اس طرح ان کو غلط پٹری پر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی مملکت کا دعویدار ملک اور اس کے اوپر جو حکمران ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جو نظام ہمارا چلا رہا ہے، اس کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے جتنا ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے جو ہے وہ اصحاب رسول کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جن صحابہ نے پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کا نظام، اللہ کا دیا ہوا قرآن اور اللہ کا دیا ہوا دین پوری دنیا کے اندر پھیلایا، سلطنت کی، حکومت کی اور خلافت کا ایسا خوبصورت ترین نمونہ پیش کیا کہ دنیا جو ہے وہ ان کے آگے ڈھیر ہو گئی، اور دنیا نے تسلیم کیا کہ کوئی آیا ہے جنہوں نے ایسی بھی کوئی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایسا نظام انصاف قائم کیا کہ شیر اور بکری جو ہے ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے. مثال اس طرح سے دی جاتی ہے. تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل ماننے والے، ان صحابہ کرام کی خلافت راشدہ کو اپنی ریاست مدینہ کا ماڈل سمجھنے والے عمران خان صاحب جو ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اور ابھی جو ان کو رد عمل ہی پیش آ رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. لوگوں کے اندر شعور آنا چاہیے کہ اصحاب رسول کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ ادب کا دامن تھامنا ہے. یعنی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی جا سکتی، تو ان کی جو جماعت صحابہ ہے اس کے متعلق بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کا ادب و احترام، کیونکہ اللہ کی چنی ہوئی وہ مخلوق ہے، اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے کائنات عرضی کے اوپر، بلکہ دنیا و مافیہ میں پیغمبروں کے بعد جو سب سے مقدس ترین مخلوق ہے وہ ہے اصحاب رسول، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود چنا، ان کے دلوں کو دیکھا اور انہیں عادل قرار دیا کہ یہ جو ہے تمام کے تمام عادل ہیں. ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے آگ میں کودنے سے گریز نہیں کیا، جنہوں نے تپتی ریت پہ لیٹنے سے گریز نہیں کیا، جنہوں نے آڑوں سے چرنے سے گریز نہیں کیا، اور جنہوں نے سمندروں میں اپنے گھوڑے اتارنے سے گریز نہیں کیا، جو میدان جہاد میں تلواروں کے سائے تلے جو ہے وہ اپنی جان کٹوا کر اصحاب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، ان سے اپنی عقیدت کا اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہے.
ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کی کسی جنگ کے بارے میں بھی اتنی غیر محتاط گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے جو اکابر ہیں ان کے جنرل نیازی صاحب ان کے متعلق گفتگو کر کے کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اس کی قیادت میں 90,000 پاکستانی جو فوجی ہیں اس کی غلط قیادت نے وہاں پر ان سے ہتھیار ڈلوائے، اس کی غلط پالیسیوں نے وہاں پر پوری ملک کا جو ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہمارے لیے ایک سبکی کا سامان پیدا کیا۔ یہ ہرگز یہاں پر جو ہے نا غیر محتاط طریقے سے گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر تو بھائی ظاہر ہے وہ خان صاحب کو لانے والے وہی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم ترین ملک کی سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر وہ ہیں، انتظامی امور کے سب سے بڑے سربراہ، اور اس کے زبان سے ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی اور اس طرح کی گفتگو بھی۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے ہمیں اوپر سے نیچے تک بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے، اور خان صاحب کو اپنے مشیروں کا جو ہے ان کے لب و لہجے کو دیکھنا چاہیے، ان کے نظریات کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ ملکی معاملات میں اگر آپ کے مشیر ہیں اور وہ کار حکومت میں آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات، لیکن جو مذہب ہے، دین ہے، اس کے معاملے میں وہی اصول چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا۔